محمد رسول اللہ نے کبھی فرمایا تھا معاذ ابن جبل سے، معاذ ابن جبل یمن کی طرف تم گورنر بنا کر کے جا رہے ہو، بھیجے جا رہے ہو، اے معاذ وہاں جانا تو اتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، حیثما کنت کہیں رہنا تم اللہ سے ڈرتے رہنا، ایسا نہیں کہ مسجد میں ہو تو اللہ سے ڈر گئے، باہر گئے تو نہ ڈرے۔ اور لوگوں اور یہاں کے سماج کے نوجوان لڑکوں لڑکیوں، گھر میں تو تم اپنے ماں باپ سے ڈرتی ہو، اللہ سے تو ڈرتی ہو، اور نوجوان سماج کی لڑکیوں اگر جلسوں میں جاؤ تب بھی تم اللہ کا ڈر پیدا کر، یہ نہیں کہ میرا باپ جلسہ میں بیٹھا ہے، میری ماں جلسے میں بیٹھی ہے، میرا بھائی جلسے میں بیٹھ کر کے تقریریں سن رہا ہے، چلو ہم انجوائے کرتے ہیں، نہیں، کہیں بھی رہو اتق اللہ، اللہ کا ڈر پیدا کر لے۔ میں سمجھتا ہوں اگر یہ ڈر اور یہ خوف پیدا ہو جائے تو ہمارے جلسوں کے اندر سے جو بے حیائی ہو رہی ہے یہ بے حیائی بھی ختم ہو سکتی ہے، یہ بے حیائی بھی ہمارے سماج سے سماپت ہو سکتی ہے، ہمارے سماج سے ختم ہو سکتی ہے، شرط یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کیا جائے۔ اور دوسرا علاج ان تمام فتنوں سے بچنے کا دوسرا علاج یہ ہے اپنے آپ کو خالی مت رکھو، عبادت کے وقت عبادت کیا کرو۔ العبادت فی الحرج کہجرۃ الیہ، فرمایا امام کائنات نے ایسے موقع پہ فتنوں کے دور میں اللہ کی عبادت کرو۔ ظاہر سی بات عبادت کرو گے تو فتنوں سے بچو گے۔ نماز جیسی عبادت، الصلاۃ، نماز قائم کری، اقام الصلاۃ، نماز پڑھ، نماز، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز تمہیں بے حیائی اور برائیوں سے روک دیتی ہے۔ جب انسان نماز پڑھے گا تو میرے بھائیوں بے حیائیوں سے اپنے آپ کو روک لے گا۔ اے مسلمانوں نماز کی پابندی کر لو، کیونکہ نماز اللہ کے نبی کو بہت زیادہ پسند تھی، یہ نماز اللہ کو بہت زیادہ پیاری تھی۔ اللہ کے نبی نماز کے تعلق سے آپ نے آخری وقت میں فرمایا تھا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز 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 کی پابندی کرنا۔ اور سماج کے لوگوں، جیا جوری کے مسلمانوں اور جھارکھنڈ اور گڈا کے رہنے والوں، ذرا سوچو نبی کو سب سے زیادہ نماز سے محبت تھی، ہمیں دنیا میں نماز سے محبت ہی نہیں ہے، ہماری مسجدیں ویران ہیں، ہم اپنے مسجدوں کو ہم نے ویران کر رکھا ہے۔ میرے بھائیوں تو فتنوں سے اپنے آپ کو بچایا کیسے جا سکتا ہے؟ فتنوں سے بچانا ہے تو نماز کی پابندی کرو، اور یہ نماز ہر دھرم کے اندر موجود ہے۔ یوگی یوجت ستتماتمان اور حسستتا، اب وہ ٹائم نہیں کہ منتر ونتر پڑھا جائے۔ میرے بھائیو ہندو دھرم کے اندر بھی نماز ہے، اسلام کے اندر بھی نماز ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے، قیامت کے دن پہلا سوال اسی نماز کے بارے میں ہوگا۔ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ، قیامت کے دن پہلا سوال جو تم سے کیا جائے گا نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نماز کی پابندی کرو، دنیا کے فتنے سے اپنے آپ کو تم بچا سکتے ہو، بچ سکتے ہو، کیونکہ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز تمہیں بے حیائی سے برائی سے روک دیتی ہے۔ تو عبادت اس فتنے کے دور میں کرنا بہت بڑی بات ہے۔ میرے بھائیوں اس فتنے کے دور میں عبادت کرو، اور اس کا ایک تیسرا علاج کیا ہے؟ اس فتنے سے اگر آپ کو بچنا ہے تو قرآن کی تلاوت کرو۔ قرآن انسان کی ایمان کو بڑھاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب قرآن کی آیتیں میرے بندوں اور بندیوں کے سامنے پڑھی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اے جیا جوری کے مسلمانوں، اپنے موبائل سے گانے کے ڈیلیٹ کرو، اپنے موبائل سے بھوجپوری گانا ڈیلیٹ کرو، قرآن کی آیتوں کو اپلوڈ کرو۔ اگر موقع ملے تو قرآن کی آیتیں سن لیا کرو، تقریریں سن لیا کرو، اپنے موبائل سے ان گندی گندی چیزوں کو ڈیلیٹ کرو۔ اگر ان فتنوں سے بچنا ہے تو اپنے آپ کو قرآن سے جوڑو، قرآن سے رشتہ بناؤ، قرآن کو اپنے گھر میں لاگو کرو، اپنے بیٹیوں اور بیٹوں کو بولو فجر نماز کے بعد کم سے کم 2-4 رکوع کی کم سے کم تلاوت کر لیا کرو، کیونکہ یہ قرآن تمہاری ایمان کو بڑھاتا ہے۔ جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہے تو ہمارے مومن بندوں اور بندیوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو تیسرا علاج فتنے سے بچنے کا یہ ہے کہ ہم قرآن سے رشتہ جوڑیں۔ موبائل سے ڈیلیٹ کرنا ہے کہ نہیں گانے اور فلموں کو؟
ابھی ہم ہاتھ اٹھوا ہی لیتے ہیں. آج جیا جوری کے مسلمانوں بڑی محبت کرتے ہو, پوری رات جلسہ سن لینے سے کچھ نہ ہوگا. جب تک عمل نہ کرو گے, عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی اور جہنم بھی. آج عزم کرو, ارادہ کرو, ہم اپنے موبائل سے فلموں کو ڈیلیٹ کریں گے, گانا کو ڈیلیٹ کریں گے, رنگین فلموں کو ڈیلیٹ کریں گے, بھوجپوری گانا کو ڈیلیٹ کریں گے. ہم اپنے موبائل کے اندر قرآن کی آیتوں کو لوڈ کریں گے, قرآن سنا کریں گے. اور علماء کی جو ایسے عالم ہیں جو قرآن و حدیث کے اوپر بولتے ہیں, قرآن و حدیث سے باتیں کرتے ہیں, ہم علماء کی تقریریں سنیں گے. آج مسلمانوں کو اٹھائیے اور کسی مسئلے پہ پوچھ دیجئے, نماز وغیرہ کا طریقہ, جنازے کا طریقہ, جنازے کے دعا معلوم نہیں ہے, وہ پڑھنے بتا نہیں سکتا ہے. میرے بھائیو ذرا بتائیے, آپ مسلمان اور جنازے کی دعا معلوم نہیں ہے, آپ مسلمان ہیں اور آپ کو گھر کے اندر انٹری کرنے کی دعا معلوم نہیں ہے, آپ کیسے مسلمان ہیں؟ کبھی اپنے آپ کو سوچئے. اگر آج ہی آپ کی موت ہو گئی تو جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں فیصلہ خود کر سکتے ہیں میرے بھائیوں. تو تیسرا علاج اور چوتھا علاج یہ ہے کہ اگر آپ کو ان فتنوں سے بچنا ہے تو دوستی, جو تمہارے غلط لوگوں کے ساتھ دوستی ہے, نوجوانوں ان تمام لڑکوں کے ساتھ دوستی کو ختم کیجئے. اور میری بہنوں اپنے ایسی سہیلیوں سے دوستی کو ختم کیجئے جن کا اٹھنا بیٹھنا اسلام کے طریقے پہ نہ ہو بلکہ غیروں کے طریقے پہ ہو. ایسے لڑکوں اور لڑکیوں سے دوستی کو ختم کیا جائے. الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل, فرمایا ہر آدمی اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے, دوست جیسا ویسا ہی آدمی بن جاتا ہے. اگر آپ شراب نہیں پیتے ہیں اور آپ کا دوست شرابی ہے تو 2-4 مہینے کے بعد وہ بھی آدمی دھیرے دھیرے شرابی پر پینے لگے گا. کسی کے پاس گرل فرینڈ نہیں ہے, اگر دوست کے پاس گرل فرینڈ ہے تو وہ بھی سوچے ہم ہی اکیلا, کچھ دن کے بعد وہ بھی 1-2 گرل فرینڈ وہ بھی رکھ لے گا. میرے بھائیوں تو دوست اچھا بنائیے, تب آپ اس فتنے سے بچ سکتے ہیں. اور 5واں علاج یہ ہے اور آخری علاج, آپ اس دور فتن کے اندر علماء سے جڑیے, علماء کی قدر کیجئے, علماء کی عزت کیجئے, جو آپ کو جنت کی طرف بلاتے ہیں اور جہنم سے روکتے ہیں, جو علماء آپ کو حلال و حرام بتاتے ہیں, جو علماء آپ کو بتاتے ہیں اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے, قرآن کیا ہے, جنت کیا ہے, جہنم کیا ہے. ایسے علماء سے جڑیے, علماء سے رابطے میں رہیے, علماء کی عزت کیجیے. آج ہماری مسجدیں ویران, مسجدوں کی کوئی عزت نہیں, مدرسوں کی کوئی عزت نہیں, آج علماء کی کوئی عزت نہیں, قرآن کی کوئی عزت نہیں. قرآن گھر میں ہے لیکن طاقوں پہ سجایا ہوا ہے, آج قرآن کی کوئی تلاوت نہیں ہے. میرے بھائیوں علماء سے جڑیے, کیونکہ علماء العلماء ورثۃ الانبیاء, یہ علماء یہ نبیوں کے وارث ہیں. آپ یہ مت دیکھیے فلاں ایسا فلاں ویسا, عالم ہے آپ قدر کیجئے, عزت کیجئے, انشاءاللہ سماج کے اندر تبدیلی ضرور آئے گی. یہ آج دور حاضر کے چند فتنے اور اس کا علاج میں نے آپ کے سامنے رکھا, اس امید کے ساتھ کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, ان تمام باتوں کے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے شیخ میرے دوست عبدالغفار سلفی تشریف لا چکے ہیں, اب ان کا بھی خطاب ہے اور حتی مطلع الفجر تک وہ بولیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, اسلام ہمیں کتاب و سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.